Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر کمل کیسر کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحبہ اس مہینے کی جو عبادات ہیں کچھ خاص اگر ہمیں کچھ کرنے کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو عبادات مینلی تو وہی ہیں، یعنی کہ جو کچھ ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں، نماز ہے، اپنا باقی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، باقی اپنے اذکار ہیں وہ آپ کریں کثرت سے، لیکن بار بار حرمت والی بات کو ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا روزہ، عاشورہ، بلکہ محرم کے پورے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے. اچھا جی. اور جب پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو تھا یعنی پہلے ایک اس طرح سے سمجھیں کہ فرض کے لیول پہ جا کے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر رمضان کے روزے آگے تو اب ان کو جو ہے وہ نوافل میں شامل کر لیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار روزوں کے لیے کہتے تھے. ہم تو 9 اور 10 ذی الحجہ وہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اور اس میں بھی یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت بہت ہے نا، کہ گزشتہ جو سال کے جو بھی گناہ آپ سے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کو لوگوں کو بتاتے تھے، ابھارتے تھے اس بات پہ کہ آپ روزے رکھیں. اور صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں خود بھی روزے رکھتے تھے اور بچوں کو بھی رکھواتے تھے. اور اگر ہم نے اپنے بچے کو لیٹ سے کبھی روزہ نہیں رکھوایا یا اس نے نہیں رکھا اور لگا کے نہیں رکھا تو پھر ہم اس کو کہتے تھے کہ کوئی نہیں رکھو، اور ان کو کسی نہ کسی کھیل کود میں اس طرح انوالو کرتے تھے کہ وہ کھیلتے کھیلتے ان کا روزے کا وقت گزر جائے، تاکہ یہ کہ وہ بھی روزے سے رہیں. تو ایک اس کی بہت ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے کہ روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں شہادت کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جہاد اور شہادت کے جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، فلسفہ تو دور کی بات رہے گی، یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اوہو ہمارا فون سکین ہو جائے گا اور ہمیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا. ہاں جی، آپ دیکھیں کہ اوورآل جتنی ورلڈ وائڈ کنسپریسیز اور موومنٹس چلی ہیں انہوں نے ان الفاظ کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے، ان ٹرمینالوجیز کو. یہ باتیں مسلمان کی زندگی میں رہتی ہیں کہ اس کو پتا ہو کہ جب ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ تو اس ظلم میں ہمارا کیا رول ہے، اور اس رول کو بھی ہم کلیئرٹی سے انڈرسٹینڈ کریں. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے جس کو کہ سمجھنا چاہیے. لیکن اب اس میں وہی جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ڈفرینشیٹ کرنا کہ کسی ایک شخص کے اوپر خامخواہ کا ایک فتویٰ لگا کے یا جائز یا ناجائز کوئی الزام لگا کر اس کو جلا دینا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں. اچھا، اس پہ فرح یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو فتنہ اینڈ فساد کو رد کرنے والی جو ایک کیفیت ہے جس کے لیے جہاد جو ہے وہ دیکھیں اس میں ہم یہ بات یاد رکھیں نا، ہمارے لیے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کو میں نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، شریعت کو میں نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. ٹھیک، جب ارد گرد معاشرے میں افراد ہیں ان کے لیے کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ اتھارٹی تک جائے گا. ہماری پرابلم یہ کہ ہم اتھارٹی تک جانے نہیں دیتے. ہم میں سے ہر شخص کسی بھی سچویشن میں سمجھتا ہے کہ میں ہی اتھارٹی ہوں، میرے سے کوئی پکا سچا کھرا مسلمان نہیں ہے، دوسرے کی تو جو مرضی کر دو نا، اس کو تو چھوڑو ہی نہ، اس کو تو بخشو ہی نہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات غلط ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اتھارٹی کو رپورٹ کرنا چاہیے. اچھا فرض کریں وہ اتھارٹی کچھ نہیں کرتی، ظاہر ہے وہ تحقیق کرے گی نا. اگر تحقیق کرنے میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں سپیس ہے، مارجن ہے، اس کو نہیں کچھ ہم نے کہنا، جیسے کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کچھ افراد ہوتے ہیں نا ذہنی توازن ان کا درست نہیں ہوتا اور ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کی جیسے فار ایگزامپل بے حرمتی انہوں نے کی. تو آپ دیکھیں اس میں تو حدیث میں بھی ہے نا کہ ایسے لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا دیا گیا. تو اگر کوئی ایسی تحقیق ہو جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں فرسٹریٹ نہیں ہونا، کیونکہ اگر صحیح فیصلہ ہوا ہے تو ہم کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے نہیں کوئی غلط قدم اٹھا لیا. اور فرض کریں اگر کسی اتھارٹی نے جانتے بوجھتے یا انجانے میں ایک غلط فیصلہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ تو ہیں، تو ہمارے رب نے ضرور دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوگی. تو مومن جو ہوتا ہے نا اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. بالکل اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں اس میں کہاں پر میری حد ختم ہو جاتی ہے، کہاں پر اگلے کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے. تو میں اپنے معاملے کو اس طرح نہ پھیلاؤں کہ سوسائٹی میں بد امنی ہو، فرسٹریشنز ہو. آج کل آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جب کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ نیگیٹو ٹاک زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم زیادہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں ہر شخص کہتا ہے کہ میں پاک صاف. بالکل پاک جبکہ صاف. قرآن پاک کی سب سے بڑی جو ایک ورس ہے جس میں یہ نہ بار بار کہو کہ میں بہت پارسا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ کون
پارسا ہے کون کون کتنا نہیں نیک ہے. کون کتنا نیک ہے. سو ہمیں تو اپنی پارسائی کا ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم وی نیور نو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم بڑے سورہ کہف کی آخری آیات کہ وہ لوگ جو سب سے بڑے خسارے میں معلوم ہے کون لوگ ہیں. جی وہ لوگ جو یہ سمجھتے رہیں گے دنیا میں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے, رد ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کی نیت, ان کا اخلاص, ان کی سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. سو ہمیں اس کے بارے میں اور ایک واقعہ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ جہاد ہو رہا ہے اور مطلب ایک صحابی ہیں, انہوں نے جنگ کی صورتحال میں شخص جو ہے سامنے سے کلمہ پڑھ دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو قتل کر دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چہرہ نہیں فرما رہے, وہ اس طرف سے آ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, ادھر سے منہ کر لیتے ہیں اور کہہ رہے تم اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے. نے کہا رسول اللہ اس نے منافقت میں پڑھا. آپ نے کہا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, اس نے کلمہ پڑھ دیا بس. اسی لیے دیکھیں اسلام میں کیا فیس ویلیو, یہی ہے نا بات, کسی کے دل میں نہ جائیں کہ میرا خیال ہے کہ اس نے جان کی, کہ عام حالات میں بھی آپ دیکھ لیں ہم لوگوں پہ اسی طرح کے الزام لگاتے ہیں. بلکہ اگر میں کبھی کسی کو کہوں کہ اچھا کوئی آپ سے ناراض لگ رہا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا ویسے آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے. تو اکثر لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ منہ پہ کون کہتا ہے, تو میں کہتی ہوں دیکھیں اگر منہ پہ نہیں کہا تو آپ بھی اپنی زندگی کو کیوں اتنا کمپلیکیٹ بناتے ہیں, کیوں سوچتے ہیں کہ جی اس نے جان کے مجھے کیا ہوگا نا. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ پیغامات ملتے ہیں کہ فیس ویلیو پہ رہتے ہوئے اگر ہم فیصلے کر لیں اپنے لیے زیادہ ایک لیکن ڈاکٹر کمل مجھے لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے اسکالرس کی بہت بڑی ہے کہ ان باتوں کو عام کریں, لوگوں کو معلوم ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کہ جن کی زندگی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن کی تربیت ہوئی ہے, کہ آپ سوار ہیں اور مطلب خاتمہ کرنے کے قریب ہیں اور وہ منہ پہ تھوک دیتا ہے تو اتر جاتے ہیں. تو وہ کہا گیا کہ آپ کا تو پورا زور تھا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے اللہ کی خاطر یہ معاملہ تھا, اب میری ذاتی, تو میں ذاتی اس میں نہیں کروں گا. تو ہمیں ان باتوں کی ترغیب پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں فرح, مجھے یہ بھی لگتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا چیلنج ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آج کل نا سوشل میڈیا انفلوئنسرز بہت آ گئے, جس کو بہت زیادہ ایک زبان اندازی آتی ہے, جس کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا تک, اور سوشل میڈیا میں بھی جو لوگ اپنی جی سافٹ ویئر امیج دے کر گلیمرس طریقے سے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اسکالرز یہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ مساجد میں جائیں, آپ اوتھینٹک کلاسیکل اسکالرز کے پاس بیٹھیں, وہ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں. وہ اپنے خطبوں میں بھی بتاتے ہیں, وہ اپنی جب وہاں پہ کوئی دروس ہوتے ہیں ان میں بھی بتاتے ہیں. ہم ان تک جاتے نہیں, پلس ہم ان کو مین سٹریم میڈیا میں لاتے بھی نہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کچھ تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ اوائڈ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی فتنہ بن جاتا ہے, یہی شر بن جاتا ہے, اور آج کل تو ایک کلپ کو دوسرے سے جوڑ کر کوئی بھی بات بنا کے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ مساجد کا رخ کریں اور ایسے علماء کی مجالس میں آ کر بیٹھیں. تو ہمیں ان کو ملنے کی ضرورت ہے, اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. دے آر دیر, اور وہ ویلکم بھی کرتے ہیں, وہ سکھاتے بھی ہیں. ہاں جی. اور ایک چیز جس کے اوپر ہم ایمفسائز کرتے ہیں, چونکہ آج یہ مہینہ جڑا ہوا ہے اہل بیت اطہار کی زندگی کے ساتھ, ہم نے پورا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کیا, لیکن چونکہ بینگ امت اس مسلمان ہمارے سامنے تو سب سے بڑی جو ہیپننگ ہے وہ یہی ہے. باقی چیزیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہسٹوریکلی ہوئی ہیں باقی امتوں کے ساتھ. اور دوسری جو شخصیت جس کا ہم نے ذکر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ دیکھیے کہ یہ سب باعمل لوگ تھے, صرف عالم نہیں تھے, یہ اس علم کی عملی تفسیر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہو. بالکل. یعنی ایک تو ہم نے تو سوچا نا جو ڈگری والا ہے جی وہ عالم ہے, تو عالم کی ڈیفینیشن یہ دی جاتی ہے کہ جو جانتا ہے وہی عالم ہے, جو جانتا ہے اور پریکٹیکلی کر رہا ہے وہ کام سارے. ہاں, میں اکثر اس میں وہ کہتی ہوں کہ مطلب شیطان بھی کتنا اپنی طرف سے تو برگزیدہ تھا کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور وہاں پہ محفلوں میں بھی ہے اور مجالس میں بھی ہے, لیکن ایک سجدہ نہیں کر سکا. ہاں, لیکن سجدہ نہیں کر سکا, اور وہ ایک سجدے نے ہی اس کو وہاں سے ختم کر دیا, ابلیس سے وہ شیطان بن گیا. سو ہمیں اپنے آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں گارڈ یور تھاٹس اینڈ یور مائنڈ, کہ کس کو سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے. جو بتایا جا رہا ہے یہ اوپن بک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے, اسے خود بھی پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے. شارٹ کٹ ریلیجن پہ نہیں جانا چاہیے, جو مزے کا دین ہے نا, کہ بڑی جی پیاری بات لگ رہی ہے, اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ریسٹرکشن ضرور فیل ہوگی. ایسے ہی ہے, آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں, ریسٹرکشنز کتنی تھی, اور انہی ریسٹرکشن سے وہ آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. جی, تو
آپ جہاں پہ دیکھ لیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی، انہوں نے نہیں اس کی بات کو کہا کہ غلط کام ہے تو وہ میں نہیں کروں گا، وہیں سے دیکھ لیں کہ اس نے کیسے انتقام لیا. تو اپنی مطلب کی اور مزے کی بات پہ نا دین نہیں ہوتا. دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے نا اس پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو ٹیم کریں اس معاملے میں. بالکل صحیح. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور ہمارے ساتھ یہ تمام سائٹس ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے. ہم ایک بریک، ہم اس وقت بلکہ اجازت لیں گے آپ سے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ ساتھ رہے. آئی ہوپ کہ اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں ہم سب کی زندگیوں کے لیے اور اس مہینے کو بہتر طور پہ پلان کرنے کے لیے، اس سال کو، اسلامی سال کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے کافی ہوں گی اور مشعل راہ ہوں گی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.